کافرین میں سے تھا. اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، حدیث پیغمبر اسلام ہے کہ ہمارے صحابہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو روزہ بھی رکھتے ہیں، جو حج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتی. دین ان میں سے ایسے خارج ہو جاتا ہے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. جو ہے دین ایسے نکل جاتا ہے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو لوگ ایسے رہے ہو، بعد پیغمبر کیسے رہے ہوں گے؟ پیغمبر اسلام کے زمانے میں اگر پیغمبر اسلام کو اذیت دیتے ہوں، پیغمبر اسلام کو پریشان کرتے ہوں، پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہوں، پیغمبر اسلام پہ ہذیان کا فتویٰ لگاتے ہوں، پیغمبر اسلام پہ شک کرتے ہوں، تو اگر پیغمبر اسلام کے زمانے میں کلم و دعوات نہ دیتے ہو تو بعد پیغمبر اسلام کتنا خطرناک ثابت ہوئے ہوں گے. عزیز محترم، یہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اصحاب النبی کتاب کا نام ہے، فروغ کاظمی صاحب کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں واضح طور پہ لکھ دیا گیا کہ اصحاب کی جمع کو اصحاب کہتے ہیں. پورے قرآن مجید میں 198 مرتبہ اصحاب النبی، اصحابہم، اصحابہا، اصحابنی ایسا لکھا ہوا آیا ہے. پورے قرآن مجید میں 198 مرتبہ صحابہ کا ذکر ہوا ہے. اس میں سچے صحابہ بھی ہیں، اس میں اچھے صحابہ بھی ہیں، اس میں نیک صحابہ بھی ہیں، اس میں منافق صحابہ بھی ہیں، اس میں مرتد ہونے والے صحابہ بھی ہیں. ارے جو مرتد ہو جائے پھر وہ صحابہ نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے. بچہ تابعین کہلائے گا، صحابہ نہیں کہلائے گا. اور جنوں کے بارے میں ہے، کیونکہ صحابہ کی ڈیفینیشن بقول بخاری یہ ہے جو کوئی پیغمبر اسلام کی زیارت کرتا ہے، جو کوئی پیغمبر اسلام کو دیکھتا ہے، جو کوئی پیغمبر اسلام کی صحبت میں رہتا ہے، جو کوئی پیغمبر اسلام کے نور مجسمے کی زیارت کرتا ہے، اسے صحابہ کہتے ہیں. اب ہم کہیں گے اگر صرف دیکھنا ہی شرط ہے صحابہ کی تو پھر عام انسان ان سے بہتر ہے. آج کا انسان پیغمبر اسلام کے زمانے کا صحابہ تھا، صرف دیکھنے سے اگر صحابہ کہلاتا ہے تو آج کا انسان اور صحابہ میں فرق صرف اتنا ہے کہ صحابہ کو امتیاز حاصل ہے، صرف وہ مشرف ہوا ہے زیارت پیغمبر اسلام سے. آج کا عام انسان صحابہ نہیں کہلائے گا، اسے صحابہ نہیں کہیں گے، لیکن احکام دین ویسے ہی نافذ ہوں گے آج کے انسان پر جیسے صحابہ پہ نافذ تھے. جتنا اگر کوئی صحابہ گناہ کرے گا تو اس کو جو ہے عذاب اس پر دگنا ہوگا، صحابہ اگر گناہ کرے گا اس پر عذاب دگنا ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے ہوتے ہوئے، چشمہ رسالت کو دیکھتے ہوئے، حدیث پیغمبر اسلام ان کی زبان سے سنتے ہوئے، پیغمبر اسلام کے صحبت میں رہتے ہوئے، پیغمبر اسلام کے ساتھ رہتے ہوئے اگر کوئی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو عام انسان پہ اتنی سزا نہیں نافذ ہوگی جتنا صحابہ پہ نافذ ہوگی. اور قرآن مجید نے پیغمبر اسلام کی بیویوں کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے اگر پیغمبر اسلام کی کوئی بیوی بھی گناہ میں مرتکب ہو جاتی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام اس کا معنی ہے کہ بعد پیغمبر اسلام یہ تھا کہ کوئی گناہ مرتکب ہو جائے. پیغمبر اسلام کہتے تھے کہ عورت کا جہاد 4 دیواری ہے، جو کوئی عورت 4 دیواری میں رہے گی، اپنے بچوں کو پالے گی، پوسے گی، وہ عورت جو ہے پاکیزہ رہے گی، اور جو عورت گھر کے سرحد سے باہر نکل جائے گی وہ نجس ہو جائے گی. نعرے جو کوئی عورت گھر کے 4 دیوار میں رہے گی، اپنے بچوں کی تربیت و تعلیم کا انتظام کرے گی، اپنے شوہر کی اطاعت مانے گی، اپنے شوہر کا کہنا مانے گی، اور 4 دیواری سے باہر جو ہے برہنہ نہیں نکلے گی بلکہ برقع ہو کر جائے گی جو ہے مصلحت کے تحت،
پیغمبر اسلام کے تحت جو ہے پاکیزہ بیوی ہے. اور جو کوئی خلاف پیغمبر اسلام گھر سے باہر چلے جائے, سرحد سے باہر چلے جائے, یا اونٹنی پہ جائے یا اونٹ پہ جائے, تو پھر وہ گھر سے باہر, پھر وہ گھر والی نہیں رہتی, باہر والی ہو جاتی ہے. سلوات تو پڑھیے محمد والے عزیزان محترم, عام انسان اگر گناہ کرے تو ہم کو تو گناہ کی سزا ملتی ہے, لیکن وہ پیمانے پہ نہیں ملے گی, کیونکہ ہم نے نہ تو پیغمبر اسلام کی زیارت کی, نہ ہم ان کے صحبت میں رہے, نہ ہم نے ان کا دیدار کیا, نہ ان کے دہن مبارک سے ہم نے حدیثیں سنی, بلکہ ہم نے 1400 برس بعد ہم نے سن کر عمل کیا. تو لہذا اگر کوئی صحابی ایسے گناہ میں مرتکب ہو جائے جیسا کہ ہوئے ہیں, اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کر کے اگر دوستی کرتے تو وفادار کہلاتے, اگر دوستی کرتے تو وفادار کہلاتے, لیکن یہ وفادار نہیں ہے, یہ غدار ہے. اور اس میں سر فہرست نام ہے ابو سفیان کا, جو سب سے بڑا دشمن پیغمبر اسلام کا تھا. ابو سفیان کا جو سب سے بڑا دشمن پیغمبر اسلام کا تھا. دیکھیے کہ فتح مکہ تک ہم پہنچے تھے, گزشتہ ہفتے فتح مکہ ہوا اور پیغمبر اسلام پہنچے ہیں مکہ 10,000 صحابیوں کے ساتھ, اور یہ لکھا گیا کہ پیغمبر اسلام جب رحلت فرما گئے تو کتنے مسلمان تھے؟ کوئی روایت میں 60,000, کوئی روایت میں 1,40,000, اور شب معراج آپ کو پتا ہے ایک کم 1,24,000. انبیاءوں نے نماز پڑھ کے یہ بتایا کہ پیغمبر اسلام مراد ہے اور 1,24,000 مرید ہے. یعنی یہ بھی صحابہ ہے پیغمبر اسلام, یہ بھی صحابہ میں بھی, اس میں صحابہ میں ہی گنتی ہوتی ہے. تو پیغمبر اسلام عزیزان محترم فتح مکہ ہوا, اور ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن تھا, اور اس کا باپ حرب, ابو سفیان کی ماں صفیہ, یہ اسلام کے دشمنان دین تھے, دشمنان اسلام تھے, بت پرست تھے. اور علی سے دشمنی اسی لیے ہوئی کہ علی نے بتوں کو توڑا. مولا علی نے بتوں کو تو علی نے توڑ کے بت حجر اسود کو جو دیا بوسا, کہیں پہ بگڑی کہیں پہ بن گئی تقدیر پتھر کی, کہیں پر بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی. تو ابو سفیان کی جو چھت تھی, گھر تھا, اس کے نیچے اگر کافر لوگ آ جائے تو پھر وہ بچ جائیں گے, ایسا قرار پایا. اور جو ہے قبیلہ بنی ثقیف, قبیلہ بنی ثقیف والے جب مسلمان ہوئے تو پیغمبر اسلام سے آ کے فرمائش کی کہ ہمارے بتوں کو نہ توڑا جائے. پیغمبر اسلام نے ان کی فرمائش رد کر کے بتایا کہ بت شکن ہونا اور بات ہے, بت فروش ہونا اور بات ہے. اور پیغمبر اسلام کی حکمت عملی دیکھیے, پیغمبر اسلام نے عرض فرمایا ابو سفیان کو آپ جا کے بتوں کو توڑیں. دیکھیے علی کے بتوں کو توڑنا اور بات ہے, اور ابو سفیان سے بتوں کو توڑوانا اور بات ہے. علی مرتضی ہے, ابو سفیان زمانے کا کافر ہے. علی وہ ہے جن سے بت ڈرتے تھے, ابو سفیان وہ ہے جو بتوں کی پوجا کرتا تھا. یہ پیدائشی پجاری تھا بتوں کا, بت فروش تھا, بتوں کو پوجتا تھا. لہذا پیغمبر اسلام کے بعد جبریل آئے, فرمائے یہ سب سے بڑا کافر ہے, لہذا اس سے کہیے جا کے بنی سعید کے بتوں کو توڑے. تو جو دشمنان دین ہے, جو محرک ہے, جو بادشاہوں کے ہاتھ سے بکے ہوئے ہیں, وہ یہ کہنے لگے کہ اس میں ابو سفیان کا ایمان شامل تھا. ہم کہیں گے ایمان نہیں شامل تھا, بلکہ اللہ کی ذات یہ چاہتی تھی کہ جس بتوں کو آپ جس بتوں کی پوجا کرتے تھے, آج اسی بتوں کو توڑ کر
یہ ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو. ایمان کے درجے پہ تو اس وقت پہنچو گے جب امیر المومنین پہ ایمان لاؤ گے, کل ایمان پہ ایمان لاؤ گے. جب کل ایمان پہ ایمان لاؤ گے تو پھر ایمان کے درجے پہ پہنچو گے. ارے تم تو مسلمان تک نہیں ہو, آپ سے مسلمان بہتر ہے. کیا اہل بیت اطرت نہیں لے, لیکن اہل بیت میں ہے. یہ لوگ کفار تھے. اور اس کے بعد نجران میں جو بھیجا گیا ابو سفیان کو, تو دیگر لوگوں نے لکھا کہ ابو سفیان کو والی ابا نجش بنا کے بھیجا, نجران بنا کے بھیجا, والی نجران بنا کے بھیجا. تو اس کا کیا سبب تھا حضرات محترم؟ تاکہ سب سے بڑا ماس, سب سے بڑا دشمن اسلام کا فتح مکہ کے بعد بھی ابو سفیان کا گھر تھا, ابو سفیان کا خاندان تھا, ابو سفیان کی ذریت تھی. جس طرح محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیجا جاتا تھا, اسی طرح ابو سفیان اور اس کی ذریت پر لعنت کی بارش ہوا کرتی تھی. اور صحابہ اکرام حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے فتح مکہ کے بعد بھی. لہذا اس کو وہاں پہ بھیج دیا گیا تاکہ یہ لوگ مین گڑھ سے ہٹ جائیں اور اسلام کو راستہ ملے. توجہ کی بات ہے محترم کہ نجران اسی لیے بھیجا گیا. دیکھیے نجران جب کسی کو گورنر بنا کے بھیجا جاتا ہے تو اسے دو کام اس کے ہوتے, ایک تو سرخار جمع کرنا اور دوسرا نماز پڑھانا. لیکن پیغمبر اسلام نے ابو سفیان کو نماز پڑھانے کے قابل نہیں سمجھا, کیونکہ اس میں ایمان کا ذوق تھا ہی نہیں, جوش ایمانی تھا ہی نہیں, جوش کفر تھا. اسی لیے صرف صدقات کو جمع کرو اور نماز پڑھانے کے لیے دوسرے کو بھیج دیا. اس کا مطلب یہ ہے, اب لوگ یہ لکھتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ گئے والی نجران بن کے معاذ اللہ, تو وہاں پہ نماز نہیں پڑھا رہے تھے, وہاں پہ سجدہ نہیں کر رہے تھے, وہاں پہ گئے تھے تو وہی تفریح کر رہے تھے, وہی فتنہ فساد کرا رہے تھے. اب یہ سمجھ میں آیا پیغمبر اسلام نے جو اسلام بڑھایا وہ کردار کے ذریعے سے بڑھا ہے, لیکن ابو سفیان نے تو بعد میں اسلام بڑھایا, وہ تلوار کے ذریعے سے بڑھا ہے. اب کردار کے ذریعے سے جو اسلام بڑھتا ہے اس میں محبت ہوتی ہے, انسیت ہوتی ہے, مودت ہوتی ہے. تلوار کے ذریعے سے جو بڑھتا ہے وہ اسلام نہیں ہوتا, استسلام ہوتا ہے. اس میں نفرتیں ہوتی ہیں, بغاوتیں ہوتی ہیں, عداوتیں ہوتی ہیں. اب سمجھ میں آیا اسلام کو ٹیررزم کا درجہ کیوں دیا گیا, دہشت گردی کی قرار کیوں دیا گیا. اسلام دہشت گرد ہے اسی لیے کہ لوگوں نے بعد رسول تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا ہے, جبکہ پیغمبر اسلام کہتے رہے کہ اسلام پھیلے گا کردار کے زور پر. اس لیے مولا علی 26 برسوں تک خاموش رہے. یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام کہتے تھے کہ اسلام پھیلانا ہے کردار کے زور پر, اور یہ لوگ تلوار کے زور پر اسلام پھیلا رہے تھے. اب جو یہودی, جو فارسی, جو یمنی, جو یونانی تلوار کے زور پر مسلمان ہوئے, بعد میں ان کو موقع ملا بحث و مباحثہ کرنے کا, تو یہ لوگوں نے جو صدمہ لگا تھا تلوار کا, اس کا بدلہ انہوں نے قلم کے ذریعے سے نکالا. جو فرماتا ہے ان کا بدلہ انہوں نے قلم کے ذریعے سے لیا. لیکن آج بھی صحیح اسلام کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ محبت مصطفیٰ کل بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. نبی کی بات علی کا وقار باقی ہے, خدا کے دین کا ایک شاہکار باقی ہے. نبی کی بات علی کا وقار باقی ہے, خدا کے دین کا ایک شاہکار باقی ہے. قلم کی نوک نے چل کر بچا لیا اسلام, ابھی تو حوصلہ ذوالفقار باقی ہے. نعرے حق کا کلام سمجھ کر, خدا کا انعام سمجھ کر, ورد صبح شام سمجھ کر, ولا کا جام سمجھ کر, اپنا کام سمجھ کر, درود و سلام سمجھ کر بلند آواز کے ساتھ نعرہ حیدری حیدری حیدری. تو سمجھ میں آئی بات
لوگ یہ کہتے ہیں کہ والی نجران ابو سفیان تھے، تو والی نجران ابو سفیان نہیں تھے، کیونکہ جو گورنر جاتا ہے وہ امامت بھی کرتا ہے اور صدقات بھی جمع کرتا ہے۔ امامت کوئی اور کرے، مال صرف یہ لوٹے، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں لوٹنا اس لیے کہ تلوار کے زور پہ یہ کر رہا تھا، اگر کردار کے زور پہ ہوتا تو پیار سے دیتے، تلوار کے زور پہ تو لوٹنا ہی کہیں گے نا عزیز محترم۔ اور جب صحابہ اکرام اسے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے تو اسے شرم آئی، وہ شرم کی بو آئی جو غداری کی بو تھی۔ وہ پیغمبر اسلام کے بس میں آیا اور آ کے کہتا ہے ہماری 3 باتیں قبول فرما لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا عرب کی بہترین خوبصورت میری بیٹی ام حبیبہ ہے، اس سے عقد فرما لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تم جب حالت کفر میں تھے اس وقت میں نے تمہاری بیٹی ام حبیبہ کو مومنہ بنا چکا تھا، میں کیا اب پھر سے کیوں آئے ہو؟ میں کیا سلوات تو پڑھیے محمد علیہ۔ آپ کو تو وہ واقعہ معلوم ہے کہ وہ آئے تھے ابو سفیان اور جو ہے چاہا کہ نبی اللہ کے بستر پہ بیٹھ جائے، ام حبیبہ نے بستر سمیٹتے ہوئے کہا کہ نجس ہو جائے گا۔ پتا چلا ام حبیبہ طہارت کا خیال رکھتی تھی، پاکیزگی کا خیال رکھتی تھی، بھلے سے یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی لیکن پاکیزگی کا خیال رکھتی تھی۔ اب کیا کہے اس بیوی کو جو گھر کے باہر نکل کے، میں کیا گھر سے باہر نکل کے پاکیزہ تھی لیکن نجس ہو گئی۔ سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اور عزیز محترم، اور دوسرا یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ تو تیرے حالت کفر میں مجھ سے جو ہے عقد فرما گئی تھی، کہا ٹھیک ہے پھر سے آپ فرمائے تاکہ میرا رتبہ بلند ہو جائے، وجہ یہ تھی۔ اور دوسرا یہ کہ میرے بیٹے معاویہ کو کاتب وحی بنا لیجئے، اور تیسرا یہ کہ مجھے اس طرح قتال کرنے کی اجازت دیجئے کافروں سے جس طرح میں نے مسلمانوں سے قتال کیا، مسلمانوں کو قتل کیا، یعنی آپ کی دشمنی میں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امیر شام کاتب وحی ہے، تو کاتب وحی نہیں ہے، انہیں صرف وہ کیا گیا کہ جو اسلام کے دشمن تھے، جو فراموش کر جاتے تھے پیغمبر اسلام کے قول و عمل کو، ان سے جا کے آپ مراسلات کریں، بس کاتب وحی امیر شام نہیں ہے۔ توجہ فرمائے، فروغ کاظمی کی کتاب اصحاب النبی سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ قتال کرنے کی اجازت دے دیجئے، گویا ایسا کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اسلام ہی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کہتے تھے، ایسا جملہ کہا۔ جملوں پہ آپ نے غور نہیں فرمایا۔ مجھے کافروں سے ویسے ہی قتال کرنے کی اجازت دے دیجئے جیسے میں مسلمانوں سے لڑتا تھا، گویا ایسے کہہ رہا ہے جیسے پیغمبر اسلام ہی مسلمانوں سے لڑنے کہتے تھے۔ یہ سب باتیں، اور پھر بعد میں حدیث کا سلسلہ اسی معاویہ کے زمانے میں شروع ہوا۔ آپ کو پتا ہے، تاریخ آپ جانتے ہیں، محدث ان کے تھے، محرک ان کے تھے، اور تمام کے تمام قلم چلانے والے ان کے تھے، لیکن فضیلت صرف مولا علی کی لکھی جاتی تھی۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ خریدے ہوئے ٹٹو، خریدے ہوئے محدث، خریدے ہوئے محرک، خریدے ہوئے مفسر، لیکن فضیلت مولا علی کی لکھی گئی، کیونکہ مولا علی کی فضیلت اللہ چاہتا تھا کہ علی کی ذکر کو باقی رکھے، کیونکہ اہل ذکر ہے۔ فاسألوا اہل ذکر ما لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا، نہیں معلوم کہ عزیز محترم علی کے عشق کی لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں، علی کے عشق کی لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر لبوں میں طہارت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علی کے عشق کی لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر لبوں میں طہارت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ طواف خانہ کعبہ 1000 برس کرو، طواف خانہ کعبہ
عشق کی لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر لبوں میں طہارت نہیں تو کچھ بھی نہیں، طواف خانے کعبہ 1000 بار کرو، اگر مذہب سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک بے شک، ایک مل کے بہترین سلوات تو عزیزان محترم، اور یہی سلسلہ جب تلوار کے زور پر ان لوگوں نے کانکر کیا ہے، اور جو لوگ استسلام لائے تلوار کے زور پر، انہوں نے اپنا بدلہ قلم سے لیا، اور قلم سے کس طرح بدلہ لیا عزیزان محترم؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق اس کی توحید ہے، کمال توحید اس کا اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد، ماننا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے نا، قل هو اللہ اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور یہ اللہ کا کوئی کفو نہیں، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ کی ذات کا کوئی مثل نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اللہ صفات اللہ کی ہے، عید اللہ ہے، بد اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اللہ کی صفات بہت سی ہے۔ اب یہی یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ پیر رکھتا ہے، اللہ زبان رکھتا ہے، تو اللہ زبان رکھتا تو لسان اللہ کون ہے؟ اللہ ہاتھ رکھتا ہے تو ید اللہ کون ہے؟ اللہ چہرہ رکھتا ہے تو وجہ اللہ کون ہے؟ اللہ اگر جنب اللہ ہے، اللہ کی رسی کون ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر یہودیوں کا عقیدہ بھی لے لو اور قرآن کی آیت سے ملا لو، ایک ہی جواب آئے گا، نبی اللہ فرمائیں گے ید اللہ بھی علی ہے، عین اللہ بھی علی ہے، وجہ اللہ بھی علی ہے، جنب اللہ بھی علی ہے، تمام ختم ہو جائیں گے تو قیامت کے بعد بھی علی کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور اللہ کے محترم دیکھیے کہ تمام ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک امام شہید ہوتے گئے، مولا علی، حسن حسین اور امام حسن عسکری تک 11 امام شہید ہوئے، لیکن اللہ نے کہا یہ نور نظر ہے، یہ فاطمہ زہرا کا آخری چراغ ہے، دشمن چاہیں گے یہ ختم ہو جائے، اللہ چاہے گا یہ باقی رہے۔ دشمن چاہیں گے اسے مٹا دیا جائے، اللہ چاہے گا کہ اسے بنا دی جائے۔ دشمن چاہیں گے کہ اسلام کا آخری چشم و چراغ ختم ہو جائے، اللہ چاہے گا کہ اسلام کا چشم و چراغ جلتا رہے قیامت تک۔ یہی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فجب شریف ہے۔ اجل فرجہم۔ ہاں دوستو، وقت کافی ہوا ہے اور ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ دوستو دیکھیے کہ ایصال ثواب میں آپ فرش اعضا بچھائیں، صدقات نکالیں۔ اگر صدقہ نکالا جائے تو خدا نخواستہ علی والا جو ہوتا ہے، علی والے ہوتے ہیں، ان کی قبر میں فشار نہیں ہوتا اور وحشت نہیں ہوتی، لیکن نماز وحشت پڑھ کے ہم اگر کوئی گنجائش ہو تو اس کو روکتے ہیں۔ نماز وحشت جو پڑھی جاتی ہے اسی رات، جس رات دفنایا جاتا ہے، صبح سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے۔ وحشت کی اگر گنجائش ہو تو وہ رک جائے۔ اگر کوئی اس کا اہل، اس کا بھائی، اس کا رشتہ دار، اس کا چاہنے والا، اس کا قریبی اگر کوئی صدقہ نکالتا ہے یا ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھ لیجئے آپ نے 2 پاؤں صدقہ کیا کسی غریب کو، ان کے نام سے جو مرحوم ہو چکے ہیں، جو رحم کے محتاج ہو چکے ہیں، جو قبر میں جا چکے ہیں، جو نیک عمل اس وقت نہیں کر سکتے،
नेक अमल कर सकते हैं, क्योंकि आप की खून की रवानी जारी है, आपकी रूह आपके जिस्म में है, उनकी रूह आसमान पर है और उनका जिस्म कब्र में है। आप उनके लिए इसाल कर सकते हैं। लिहाजा आप जो सदका निकालेंगे तो उसका असर यह होगा कि 70,000 फरिश्ते नूर का तबक लेकर उसके कब्र में पहुंचेंगे। अगर उसके कब्र में माज़अल्लाह खुदा न खास्ता आज़ाब हो रहा होगा तब भी नूर का तबक लेके पहुंचेंगे, और उसके कब्र में अगर मौला अली का नूर चमक रहा होगा तब भी लेके पहुंचेंगे। दोनों हालात में जो मरने वाला होगा उसको फरिश्ते बताएंगे, देखो फला ने इसाले सवाब किया है, फला ने फर्श आज़ा बिछाया है, फला ने तुम्हारे लिए सदकात निकाले हैं, फला ने तुम्हारे लिए लिबास तकसीम किए हैं, फला ने तुम्हारे लिए तबर्रुक बांटा है। लिहाजा अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नूर का तबक 70,000 फरिश्तों की क़यादत में भेजा है। अल्लाह आप पर रहमत फरमाता है, अल्लाह आपको सलामत रहने के लिए कहता है, अल्लाह आपको आबाद कब्र में भी रखता है, कब्र में भी आबाद रखता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ मोहतरम, अल्लाह इतना मेहरबान है इंसानों पर, जब कब्र में भी आबाद रखता है तो दुनिया में क्यों नहीं आबाद रखेगा अली वालों को। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, आवाज़ बुलंद नारे हैदरी। और अज़ान मोहतरम ये भी कहा गया, हदीस है इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है, और इस्लाम से भी है, मौला अली से भी है, कि मोमिन के लिए कब्र जन्नत का हाउस है और काफिरीन के लिए वो दोज़ख का घड़ा है। अब मोमिनीन में कौन शुमार है? जिसके अमल नेक है, जिसका किरदार अच्छा है, जो झूठ नहीं बोलता, जो धोखा नहीं देता, जो गीबत नहीं करता, जो अपने पड़ोसियों से नेक तरीके से पेश आता हो, और अपने बिजनेस में, अपने तिजारत में, अपने जॉब में छल और कपट नहीं करता हो, धोखेबाज ना हो। उसका अमल अगर साफ और सुथरा होगा तो फिर उसे मोमिनीन में गिनती किया जाएगा, क्योंकि वही अमल मौला अली का था, वही अमल इमाम हसन का था, वही इमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। फरमाए कि देखिए जनाब इसका क्या नाम है, अल्लाह इनकी जो है जन्नत में जगह रहमत फरमाए और इन्हें आबाद रखे। आप नाम बता दें तो ये दुआ करता है बाद में। एक मिनट का सलवात पढ़िए मोहम्मद रसूल इब्न अहमद, अब्दुल रसूल इब्न अहमद, देखिए तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अब्दुल रसूल साहब को, जो मोमिन भी थे, जो अज़ादार भी थे, उनके लिए जन्नत में ऐसा महल बनाए जो मौला अली के करीब हो, इमाम हुसैन के करीब। दोस्तों देखिए कि जो अमल मौला अली ने किया इस्लाम की बका के लिए, उसका नतीजा करबला में दिया गया, क्योंकि अबू सुफियान का घराना अहले खबीसा में से है, अहले बैत के खिलाफ है। लानत हो इन पर, अल्लाह ताला की कुरान में भी लानत कहा, पैगंबर इस्लाम में भी लानत कहा। वो हर अबू सुफियान, वो माविया पर लानत, वो यजीद पर लानत, और हिंदा पे भी लानत। हमजा अलैहिस्सलाम का कलेजा दबाया। अज़ान मोहतरम देखिए कि एक हमजा शेर थे जिनका कलेजा हिंदा चबा गई, कोशिश की, लेकिन बाज़ रवायतों में है कि कलेजा जैसे ही दांतों के नीचे दबाने की कोशिश की, उसके दांत टूट गए लेकिन कलेजा सलामत रहा। क्या करो, शेर का कलेजा था, दांत टूट गए। अरे मैं क्या जो शहीद मरने के बाद भी ऐसा दुश्मन को सबक सिखा जाए, ये इबरतनाक अंजाम हो जाए, कैसे बहादुर रहे होंगे।
कैसे होंगे। और देखें कि करबला की सरजमीन वो सरजमीन है जो पनाह मांगती है, जो गिरिया करती है, जो मातम करती है। जिस सरजमीन पर जब आदम आए तो आदम के पैर पे चोट लगी। हयातुल कुलूब अल्लामा मजलिसी की किताब में है, आदम अलैहिस्सलाम जब करबला की सरजमीन पर पहुंचे तो पत्थर से अंगूठा टकराया और खून बहा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद किया, है माबूद क्या मुझसे खता हो गई, क्या खता हुई कि मेरा खून यहाँ पे बहा। फरमाया कोई खता नहीं हुई आदम, इस सरजमीन पर मोहम्मद मुस्तफा का जो जानशीन होगा हुसैन, जो इमाम भी होगा, वो भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश करने की कोशिश की थी, उज़िब हज़ीम से तसव्वुर पाई और दुम्बा आ गया। तो यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी पेश करेंगे, जो हम शबीह पैगंबर हैं। आज अदारों आप समझ गए, आज हम मसाइल पढ़ेंगे हम शबीह पैगंबर का, जिसे आप अली अकबर के नाम से जानते हैं, जो 14वीं के चांद के मानी था। वैसे तो कमरे बनी हाशिम हजरत अब्बास अलमदार है, अलमदार ने ही अकबर को सिखाया था तलवार कैसे चलाते हैं, जो रफ्तार में, गुफ्तार में, बुलंदी में, आवाज में, किरदार में पैगंबर इस्लाम का शबीह था। और दोस्तों एक गुर्बत इमाम हुसैन की ये थी, जब कासिम गए तो अब्बास भी थे और अली अकबर भी थे। जब अब्बास गए तो फिर अली अकबर भी थे, हुसैन अलैहिस्सलाम भी थे। लेकिन जब कमर टूट चुकी, अब्बास अलमदार के बाजू मुनक़ता हो चुके, अली अकबर अकेले थे। एक बूढ़ा बाप एक जवान बेटे को सवार कर रहा था, मैदान में भेज रहा था। मैं कहूंगा अल्लाह 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 दारो। एक मर्तबा अली अकबर आए हाथों को जोड़े हुए, बाबा मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी जाऊं और कताल करके मर जाऊं। अदादारो कौन सा बाप चाहेगा कि उसका जवान बेटा जो है जाके मैदान में मर जाए। आपसे हम सवाल करते हैं, आप भी जो है बाप हैं, आपकी भी औलाद है, आपका अगर 18 बरस का नौजवान बेटा इजाजत तलब करे कि मरने जा रहा हूं, तो कहेंगे तू तो मेरे बुढ़ापे की निशानी है। अरे मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी है। आजीजो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकबर फरमाते हैं मुझे भी इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते जाओ अपनी फूफी अम्मा से इजाजत ले आओ। अदादारो क्या सुन रहे आप, एक जवान बेटा खैमे में दाखिल हो रहा है, फूफी अम्मा ज़ैनब ने पाला है, 18 बरस की कमाई है। जब आए हैं अली अकबर तो शहजादी ज़ैनब ने घेर लिया, तमाम बीबियां सर पे कुरान उठाए हुए, नबी अल्लाह की आखिरी ज़ियारत कर दे, हम शबीह पैगंबर अली अकबर हैं। और अज़ादारों सबने ज़ियारत की और अली अकबर की अज़ान तो सुन चुके थे। एक मर्तबा जो हामिद बिन मुस्लिम कहता है, अली अकबर खैमे से ऐसे बाहर निकले जैसे नौजवान का जनाजा बाहर आता। जज़ाकुम रब्बकुम खैर जज़ा। अज़ादारों आपने अगर तसव्वुर कर लिया कि आपका नौजवान बेटा जा रहा है तो आप बहुत रोएंगे, बहुत किरिया करेंगे। अज़ादारों लेकिन एक बीबी आती है रुमाल लिए हुए, हम कहेंगे आइए बीबी आइए, आइए फातिमा ज़हरा आइए, देखिए इतना आज़ादार, इतने आज़ादार अली अकबर का मज़ाक पर रोने के लिए जमा हुए हैं। आप पुरसा देने आए हैं, पुरसा किस तरह दिया जाता है अज़ादारों, पुरसा दिया जाता है अश्क बहा के और मातम करके, रो के गिरिया फरमा के। अज़ादारों जैसे ही जनाजा जवान का बाहर आया, अली अकबर के गले से लग गए और अली अकबर कहते हैं मेरी सुगरा की बहुत याद आ रही है, सुगरा से मैंने वादा किया था बाबा कि मैं आऊंगा। सुगरा ने फरमाया था अरे भैया अली अकबर मैं बीमार हूँ, जब मैं तंदुरुस्त हो जाऊं तो मैं खत लिखूंगी, तुम जरूर आना, सुगरा को मेरा सलाम कह लेना। अली अकबर को सवार किया, अली अकबर का घोड़ा एक मर्तबा आगे बढ़ने लगा
पैरों की आहट सुनी। जब पैरों की आहट सुनी तो पीछे मुड़ के देखा, एक बूढ़ा बाप कमर टूटी हुई, कमरे बनी हाशिम के बाजू कट चुके हैं, हुसैन की कमर टूट चुकी है, झुक चुकी है, खमीदा कमर लिए पीछे पीछे आ रहे हैं। वली अकबर घोड़े से नीचे उतरे और जाके बाबा से लिपट गए। फरमाया बाबा आपने तो रुखसत कर चुके थे, फरमाया फिर क्यों बार बार वापिस आ रहे? फरमाया बेटा तुझे औलाद नहीं ना। अरे जवान बेटे का गम क्या होता है तुझे क्या पता मेरे लाल। अली अकबर सवार हुए और गए मक्तल में, जंग करना शुरू की। हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत अब्बास याद आ गए, हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम हसन याद आए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जंग सिफ़ीन में जब तलवार चलाते थे वैसे ही अली अकबर तलवार चला रहे थे। हज़रत अब्बास जैसे नेज़ा उठाते थे वैसे अली अकबर नेज़ा उठा रहे थे। एक मर्तबा वहां से आवाज आई, एक कड़ियल जवान है 18 बरस का, इसको धोखे से मारा जाए। एक गिरोह ने हमला किया, अली अकबर उस तरफ मुड़ने को पलटे, एक दूसरे गिरोह ने नेज़ा सीने में भोंक दिया। अज़ादारों क्या सुन रहे हैं आप? नबी अल्लाह की आखिरी निशानी जानशीन हम शफीए पैगंबर के सीने पे नेज़ा बुक चुका। एक मर्तबा जब नेज़े को खींचा गया तो नेज़ा निकलता नहीं था। अली अकबर जैसे ही नेज़े के ऊपर जमीन पर आने लगे, नेज़ा टूटा, नेज़े की अनी सीने में बुक गई। आवाज़ दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। जुमला सुनिएगा अज़ादारों। आका हुसैन जलती हुई सरजमीन करबला पे बैठे हुए थे। आका हुसैन उठे, उठ के आगे बढ़े, करबला की सरजमीन पर लड़खड़ा के गिरे, गिर के उठे, उठ के गिरे। जब चला नहीं गया है, एक रावी लिखता है आका हुसैन अपने हाथों के बल, अपने जानों के बल आगे बढ़े, अली अकबर के करीब पहुंचे, अपने आप को अली अकबर के बराबर लिटा दिया, हाथों को बुलंद किया, फरमाए खुदावंदे आलम मैंने तेरी राह में वैसी कुर्बानी दी है जो मेरे बराबर की है। अरे मेरा जवान बेटा अली अकबर कुर्बान। बारिला इसकी इबादत को कबूल फरमा ले। बारिला हम में से जो है उम्रा और जारत मुतमन्नी ने शरफैन की लताइन की जारत दवा के लिए